بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیں بات کرنی ہے فلسطین اور اسرائیل کی حالیہ جنگ پہ، جس میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بڑی شدید قسم کی جنگ جاری ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بڑی تباہی مچا چکا، اور بے شمار اس میں بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی مزید اموات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور بہت زبردست قسم کا نقصان اس وقت جاری ہے۔ بات کرنی تھی مجھے کہ بنیادی طور پہ اسرائیل جو ہے، جو خود کو جیو کہتے ہیں، اور وہ جیوز کی فلسطین کے ساتھ یہ لڑائی ہے، تو میں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ بڑا مختصراً میں آپ کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے بیت المقدس کو لے کے ہے، اور وہی جو جیوز کا بھی ایک مقدس مقام ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ غلط چیز ہے، اس بات کو ذہنوں سے نکال دیا جائے کہ وہ حرم ضرور ہے، جیسے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جیسے کہ کعبۃ اللہ یہ حرم ہے، تو اسی طرح سے بیت المقدس جو ہے وہ بھی حرم کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ قبلہ اول نہیں ہے۔ قبلہ اول جو ہے وہ پہلے بھی کعبۃ اللہ تھا اور آج بھی کعبۃ اللہ ہے، یہ بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ بہت کلیئر ہے، یہ واضح ہے کہ قبلہ اول اور قبلہ حاضر کعبۃ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو ایک گھر بنایا گیا، جو ایک مرکز بنایا گیا، وہ یہی مکہ مکرمہ میں جو حرم پاک ہے وہی قبلہ اول ہے۔ وہاں پہ جو جگہ ہے وہ ڈوم آف راک اور جو مسجد ہے وہ بعد کی بنی ہوئی جگہ ہیں، جو جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ تو وہ بہت متبرک جگہ ہے کہ وہاں سے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ معراج پر تشریف لے گئے، اور یہ ایک الگ سے ہسٹری ہے۔ اب ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بڑی نقطے کی اور بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ حماس کو کیا کرنا چاہیے تھا، اسلامی قوتوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں میرے عزیز، میرے محترم، بنیادی طور پہ یہ لڑائی ہوتی ہے اسرائیل جوز کی جو نسل کشی ہوئی، جو ہولوکاسٹ ہوا، وہ ہٹلر کی جانب سے ہوا۔ ہٹلر کے کچھ ذاتی معاملات تھے یا جو بھی معاملات تھے، اس میں کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی شامل ہیں۔ ہٹلر کا آسٹریا اس وقت ویانا جانا، وہاں تعلیم حاصل کرنا، کچھ پولیٹیکل جو لوگ تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو تھے، ان کا اس کو ان کے زیر اثر آنا، اور وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ پھر اس میں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ ہٹلر کو شاید ذاتی طور پہ یہ بھی کہیں رنج تھا کہ ہٹلر کی جو والدہ ہیں ان کو جو نرس ان کو کرتی تھی، علاج کرتی تھی، وہ نرس بھی شاید جیو تھی، اور ان کو کینسر تھا، اور وہ کینسر سے ان کی موت ہوئی، اور ہٹلر کو شاید یہ رنج تھا کہ اس جیو نرس نے ان کو زہر دے دیا۔ لیکن یہ ساری مصدقہ چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ ہٹلر کو جو ہٹلر کی محبوبہ تھی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جیو تھی، اور کہیں کسی حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کے آباء و اجداد بھی جیوز تھے، اور وہ کنورٹ ہو کے پھر بیسیکلی یہ نازیز اور جیوز کی لڑائی ہے، جس میں ہٹلر نے بے تحاشا ظلم کیے اور ان کی نسل کشی کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب ہٹلر نے اتنا ظلم و ستم کیا، اور مختلف ادوار میں جو ظلم و ستم ہوتا رہا، اس کے رزلٹ میں جو جیوز تھے وہ پھیل گئے پوری دنیا میں۔ اب جیوز کے مطابق جو آرتھوڈاکس، جو بنیادی طور پہ حقیقی معنوں میں جیوز ہیں،
وہ فلسطین سے محبت کرتے ہیں، وہ عرب سے محبت کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ تورات مقدس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق کہ یہودیوں کو اپنی الگ ریاست کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ جب نازیز نے ظلم و ستم کیا تو یہ عرب تھے اور مسلمان تھے اور دیگر جو ممالک تھے جنہوں نے ان کو پناہ دی، یہ ان کا وہ احسان مند ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی یہ دو گروپس بن چکے ہیں، ایک آرتھوڈاکس جو جینوئنلی مذہبی اور اپنی شریعت کے مطابق جیوز ہیں، اور دوسرے جو اس کے ان کے بھی مد مقابل ہیں وہ زیونس، جو جسے زیونزم کہا جاتا ہے۔ تو جو زیونسٹ ہیں بنیادی طور پہ آرتھوڈاکس جو حقیقی معنی میں جیوز ہیں، وہ ان کو جیو مانتے نہیں ہیں، وہ ان کو ایک نیشنلسٹ گروپ کہتے ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ کوئی 150 سال پرانی بات ہے کہ یہ ایک الگ خطے کی، ایک الگ ملک کی جو تحریک چلتی ہے تو وہ اس کو حقیقی معنوں میں ایک جیوز کی تحریک ماننے سے انکاری ہے۔ آرتھوڈاکس کی ایک بہت بڑی تنظیم فلسطین کے ساتھ یکجہتی چاہتی ہے۔ آرتھوڈاکس جیوز جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو نقل مکانی کر کے مختلف ملکوں میں آباد ہوئی، ان کے مطابق تورات کی جو تعلیمات ہیں، تو تورات کی تعلیمات کے مطابق وہ جہاں رہتے ہیں، جنہوں نے ان کو پناہ دی، تو انہیں اس سے محبت کا حکم ہے۔ الگ ریاست کا تصور تورات کے مطابق موجود نہیں ہے۔ تو آرتھوڈاکس جیوز جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تحریک نیشنلزم کی جو تحریک ہے، اس میں جو جیوز ہیں انہوں نے آرتھوڈاکس پہ بھی بے تحاشا مظالم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، زبردستی ان کو عسکری تربیت کے لیے مجبور کیا گیا، اور جو آرتھوڈاکس جیوز حقیقی معنوں میں شریعت پہ چلنے والے جو جیوز تھے وہ اس سے انکاری تھے، اور وہ فساد فی الارض پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ جبکہ دوسری جانب یہ جسے ہم جیوز اور فلسطین کی لڑائی کہتے ہیں، تو بیسیکلی یہ جیوز اور فلسطین کی لڑائی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ زیونسٹ اور فلسطین کی لڑائی ہے۔ اب میرے نقطہ نظر کے مطابق جب اتنی بڑی تحریک آرتھوڈاکس جیوز کی جو حقیقی معنی میں تورات کو ماننے والے ہیں، تورات مقدس پہ چلنے والے ہیں، وہ اس بڑی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہیں، اور وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے بھی بارہا اپیلیں کی، اور وہ اپنی قراردادیں لے کے یونائٹڈ نیشنز میں بھی جاتے رہے۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ اور وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس بات سے دور رکھا کہ آرتھوڈاکس جیوز کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ پلان کر کے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے، تو یہ نیشنلسٹ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ٹیررسٹ گروپ ڈیولپ ہوا، جنہوں نے آرتھوڈاکس جیوز پہ بھی بے تحاشا ظلم کیے، ان پہ بربریت کے پہاڑ گرائے، تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ مسلمان اور وہ آرتھوڈاکس جیوز مل کے ایک ایسی تنظیم بناتے، ایک ایسی موومنٹ کا آغاز ہوتا کہ وہ موومنٹ پھر فائنلی ایک پرامن خطے کو جنم دیتی؟ آرتھوڈاکس جیوز کا یہ کہنا ہے کہ فلسطین جو ہیں وہ عربز، وہ وہاں کے مقامی ہیں، وہ وہاں کے کسٹوڈین ہیں، وہ ٹیریٹری ان کی ملکیت تھی، اور ایک وقت میں جیوز اور مسلمان اور یہ سب لوگ کٹھے مل کے رہتے تھے کہ اچانک ایک سازش کے تحت، ایک بھیانک سازش کے تحت نیشنلزم کی ایک تحریک، ایک نیشنلسٹ تحریک نے جنم لیا، جس میں آرتھوڈاکس جیوز کے مطابق ایسے لوگ شامل تھے جو یہودی نہیں تھے، جو جیوز نہیں تھے، اور وہ اس میں شامل ہو کے انہوں نے
اس کو ایک ایسا منظم گروہ بنا کے جیوز کو پوری دنیا سے ایک خطے میں واپس بلا کے تو یہ ایک جنگ کا آغاز کیا۔ آرتھوڈاکس جیوز کے مطابق زیونسٹ جو تھے، جو زیونزم میں بلیو کرنے والے تھے، انہوں نے وہاں کی مسلم آبادیوں میں بے تحاشا ظلم و ستم ڈھائے، معصوم بچوں کا قتل عام کیا، اور آج زیونسٹ جو ہیں ان کو ہٹلر کی جانب سے، نازی کی جانب سے کیے گئے ہولوکاسٹ کا تو بہت دکھ اور تکلیف ہے، لیکن جو ہولوکاسٹ مسلم عرب فلسطین کے ساتھ کیا گیا، جو نسل کشی مسلم عرب فلسطین کی ہوئی، اس کا نام لینے سے مسلم ممالک بھی قاصر ہیں۔ اور وہ کون سا ایسا سانپ ہے جو سونگ چکا اور مسلم ممالک اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج اس جنگ کو لے کے، اس قتل و غارت کو لے کے بہت سارے ممالک 24 آورز کی ایک ٹرانسمیشن جاری کیے ہوئے ہیں، جس میں ایک وبال مچا ہوا ہے، ایک قیامت برپا ہے۔ اور حماس کی جانب سے، although میں حماس کی کارروائی کو جو کہ ایک انتہائی پرامن تحریک بھی بن سکتی تھی آرتھوڈاکس جیوز کے ساتھ مل کے، میں حماس کی اس کارروائی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ انہیں جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنگ کا آغاز نہ کرتے ہوئے ایک پرامن تحریک جو انٹرنیشنل لیول پہ چلائی جا سکتی تھی اور عوام الناس کو ایک اویئرنیس دی جا سکتی تھی، تاکہ آج کا یہ جو گلوب ہے، اس گلوب میں جیسے جیوز کے ہولوکاسٹ کو لے کے ایک دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے، تو جو مسلم ہولوکاسٹ ہوا اس کو لے کے بھی ایک دکھ کا جو ہے وہ اظہار کیا جانا ضروری تھا، جو کہ نہیں ہو رہا۔ میں نے پچھلی کئی دہائیوں میں دیکھا کہ مسلم کش کارروائیاں زیونسٹس کی طرف سے ہوتی رہی ہیں، جس میں کہ حقیقی جیوز، جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں، جو جینونلی تورات کو ماننے والے ہیں، وہ ہرگز شامل نہیں ہیں۔ تو آج بھی وقت ہے، آج بھی مسلم ممالک کو اکٹھے ہو کے کسی ایک ایسی منظم تحریک کی ضرورت ہے جو آرتھوڈاکس جیوز کے ساتھ مل کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں، اور اس مسئلے کا پرامن حل تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آرتھوڈاکس جیوز یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی پکار سنی جائے، فلسطینیوں کا دکھ سنا جائے اور ان کے دکھ کا مداوع کیا جائے، کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں اس سرزمین کے مالک ہیں، جو سرزمین قتل عام کے بعد ان سے چھین لی گئی۔ تو مسلمانوں کو بنیاد پرست بننے کی بجائے دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق ایک منظم پرامن تحریک کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں حیران ہوں کہ ہمارا میڈیا، جبکہ دوسری جانب ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ اپنے چینلز پہ 24 گھنٹے 24/7 اسرائیل فلسطین جنگ کو لے کے ایک زبردست قسم کا تماشا برپا کیے ہوئے ہے۔ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ فلسطین اور اسرائیل کی سرزمین پہ نہ ہوتے ہوئے ہمارے ہمسایہ ملک کی سرزمین پہ ہو رہی ہے۔ ایک آگ لگی ہوئی ہے ان کے ٹی وی میڈیا چینلز پہ، جبکہ ہمارے میڈیا چینلز پہ ٹائٹل میں اگر کہیں یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ فلسطین اور حماس اور اسرائیل کو لے کے اگر کسی چیز کا ذکر لکھا بھی ہوتا ہے تو وہ صرف چند سیکنڈ کی ایک خبر ہوتی ہے، جبکہ ہمیں نہ تو کرکٹ سے فرصت مل رہی ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی عیاشیوں سے فرصت مل رہی ہے۔ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ ہم ماں سوائے بوائیکاٹ اور میکڈونلڈز کا جو ہم نے ایک شور مچایا ہوا ہے، بوائیکاٹ کر دیں، فلاں چیز کا بوائیکاٹ کر دیں، تو میرے عزیز، میرے محترم، یہ جو بوائیکاٹس ہیں، ان بوائیکاٹ سے کس کو نقصان پہنچے گا؟ اس بوائیکاٹ سے ہمارے ہی ملک میں نقصان ہوگا۔ ہمارے ہی بچے جو مزدوری کر رہے ہیں ان آرگنائزیشنز میں، ان ریسٹورنٹس پہ، تو وہاں پہ مزدور بچے ہیں جو ڈیلی ویجز پہ بھی کام کر رہے ہیں اور جو مستقل بنیادوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً
ہمارے مسلمان بچے ہیں، ہم اپنے مسلمان بچوں کی روزی روٹی پہ لات مار کے سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد میں کامیاب ہو گئے۔ نہیں میرے عزیز، نہیں میرے محترم، ہم ایسے جہاد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمیں آرتھوڈاکس جیوز کے ساتھ مل کے تمام مسلم ممالک کو ایک منظم تحریک کا آغاز کرنا ہوگا، تاکہ یہ فلسطین اسرائیل مسئلہ، یہ جو زیونسٹ اور عرب مسلمان فلسطینی مسلمانوں کے درمیان جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، جو مستقل بنیادوں پہ مسلمانوں کا ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جا سکے اور وہ ایک پرامن خطہ بن سکے، وہ سیر و سیاحت کے لیے بھی کھل سکے، اور وہاں پہ ایک آزاد مملکت قائم ہو جہاں پہ جنگ و جدل اور فساد نہ ہو۔ میری بات پہ غور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔